السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ کرم بڑی بردانشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو کہ بہت اچھی خبر بھی ہوگی اور آپ کے دل کو باغ بھی کر دے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ ایسی خبریں سننے کے لیے ہمارے کانے ترستے ہیں لیکن ہم کو ملتے نہیں، سوائے ہم کو اذیت دینے کی، تکلیفیں دینے کی، لوٹ مار کی، موب لنچنگ کی، بلاತ್ಕಾری کی، کہیں پہ کچھ ہوگا، ایسے خبریں زیادہ عام ہو گئی ہے اس وقت ہمارے پاس ان 11 سالوں میں۔ لیکن ابھی جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ایمانداری سے جو کامی کر رہا ہے وہ قابل دید، قابل تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں CAA کی، کیونکہ آج جج صاحب نے کہا کہ کیوں یہ چیز کو ہی برخاست کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ان کی تو پوری گیلی ہو گئی، پہلے رہتے گیلے لوگ آدھا سے زیادہ، اب پوری گیلی ہو گئی، پوری جو ہے سو یعنی پھس پڑاخے بن پڑے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے بھی ہو الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ CAA ایک ہمارے لیے ایک ایسا غلط قانون لاگو کر رہے تھے یہ لوگ کہ ہم مسلمانوں کو اپنی پہچان دکھانا تھا، کہاں سے لاگے، اور ان کے لیے یہ چیز عائد نہیں تھی، ان کے لیے یہ چیز لاگو نہیں تھی، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے تھا۔ لیکن اللہ کی مار بھی دیکھیے کیسی مار پڑتی ہے، جب وہ دیتے ہیں تو کھپ بول کے جو ہے سو ان کو اندر تک چلے جاتا۔ اب جس طریقے سے یہ سوال کیا، حالانکہ ابھی ججمنٹ نہیں آیا، وہ چیز کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن لگ بھگ فیصلے کے برابر ہی ہے، کیونکہ کوئی چیز کے اوپر اگرچہ پابندی عائد ہو جائے گا تو وہ بہت بڑی جیت ہوتی ہے، وہ بھی بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ کھلے طور پر سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس نے یہ قانون جو لاگو کرے تھے، یہ چیز بنائے تھے، انہوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا کیوں نہ یہ چیز یہ ایک طبقے کے خلاف جا رہی ہے، ایک کمیونٹی کے خلاف جا رہی ہے، کیوں نہ اس کو برخاست کر دیا جائے، کیوں نہ اس کو روک دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ان کی آپس میں یہ لوگ بھڑ پڑے، بھائی آپس میں یہ لوگ بڑھ پڑے۔ اور دوسری چیز یہ بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب یہ آج کل میں یعنی ہو سکتا ہے 1-2-4 دن کے اندر یہ ججمنٹ بھی آ جائے گا۔ ابھی تو سوال کیا گیا ان کی کس حد تک مخالفت ہوتی ہے، وہ چیز دیکھی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ چیز کو برخاست کرنا بھی ضروری ہے، ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے سمویدھان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ ہم کسی کو بھی، ایک طبقے کو، ایک کمیونٹی کو یہ تکلیف نہیں دے سکتے، ہم کو اس کا نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی حق ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے یہ، چاہے یہ کس کی بھی سرکار آئے، کس کی بھی سرکار جائے، کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے ہی یہ چیز سپریم کورٹ میں یہ ڈیسیشن آیا، یہ سوال کیا گیا، اب ان کی جو ہے سو بھند پڑی ہے، بھند پڑی ہے، بھند بولے تو سمجھتے ہیں نا، یہ تو ہونا ہی تھا، انہوں جو چاہے کر لیے، انہوں جو چاہے گھس لیے، انہوں جیسا چاہے لگڑ لیے تھے، انہوں یہ اللہ کی مار ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے جس طریقے سے برس رہی ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ ہم کہاں سے لاتے بھائی، 70 سال 80 سال پرانے دستاویزات چاہیے،
کہاں سے لے کے آتے؟ آج سے 30 سال پہلے یہ سہولت نہیں تھی. گھروں میں آتی تھی کنکمہ بول کے، پادمہ بول کے، ببمما بول کے، آ کے ڈلیوریاں کر کے نکال کے چلے جاتے تھے وہ لوگ. تو کس کے پاس کہاں سے تھا؟ کون سا جو ہے سو یہ لوگوں کے پاس ملا سرٹیفکیٹ، یعنی جو برتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں جسے، وہ کہاں سے آتے تھے؟ ان کے اتنے گندے وچار ہے، گندی سوچ ہے جو کہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. انہوں جو دل میں آیا اتاملا بنا کر لیے، جو دل میں آیا بک لیے، جو دل میں آیا کہہ دیے. یہ ان کی ایک پہچان ہے کہ ان کی ایک وہ بنی ہوئی ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی کہے گا یہ آپ کا بھائی. دیکھو، اس لیے بولتے ہیں انسان بڑا نوالا کھانا، بڑی بات نہیں کرنا. اور رہی بات، یہ دیش کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ دیش پردھان منتری کا جتنا ہے عام ناگرک کا بھی اتنا ہے، کیونکہ پردھان منتری کو خرید کے نہیں لائے نا بھائی. تو اسی لیے جو ہے سو یہ چیز وہ نہیں ہوتی. اسی لیے یہ اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہے. اس لیے سارے مل چھل کے جیسے رہتے تھے، جو ہماری بیان کرتی تھی گنگا جمنا تہذیب، اس کی طرف رواں دواں ہوں. یہ سب کے لیے بہتر ہوگا اور سب کے لیے اچھا ہوگا. یہ جو زیادتی کی جاتی ہے، یہ اندیکھی جو کی جاتی ہے، یہ ظلم جو کیا جاتا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اور ایک طبقے کے خلاف جس طریقے سے جو سوچ ان کی جو جاری تھی، اس سوچ پر لگام لگانا بہت ضروری تھا. یہ کون لگا سکتے ہیں؟ نہ آپ لگا سکتے ہیں، نہ ہم لگا سکتے ہیں. یہ لگانا تو سپریم کورٹ ہی لگانا تھا، کیونکہ یہ لوگ تو جو ہے سو اپنے آپ تو جو ہے سو نہیں لگا سکتے تھے. اپنے آپ تو یہ گندگی یہ لوگ پھیلائے ہوئے، یہ گندگی یہ لوگ کرے ہوئے، تو کہاں سے یہ تو بڑھاوا دیں گے؟ اس کے اوپر روک تھام کہاں سے کریں گے؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بھائی آپ لوگوں کو یہی کہے گا کہ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اس لیے بولتے ہیں نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، ضرور قبول فرمائیں گے. جس طریقے سے جو الحمدللہ جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہر حال میں کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، کامیابی کی طرف گمزان ہے انشاءاللہ تعالی. اور رہی بات NRC CAA کا جو ہے سو پھس ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ لوگ بھی دعاگاہ ہو جائیے، دعائیں کیجئے، ماں باپ کے خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.